نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين یا رب العالمین۔ ہم ٹاپک پڑھ رہے تھے لسان القرآن میں حروف مشبہ بالفعل، ٹھیک ہے، تو اس کا کچھ ٹاپک تو ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آج اس کی مزید تھوڑی سی ایکسپلینیشن ہوگی تو وہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ لنک آپ کے گروپ میں میں نے سینڈ کر دیا ہے لائیو کلاس کا، تو آپ وہاں سے دیکھ لیں، 2 سے 3 منٹ لگتے ہیں پھر جوائن ہو جاتی ہے، تو ابھی آپ چیک کیجئے، انشاءاللہ آپ کی جوائن ہو جائے گی۔ حروف مشبہ بالفعل میں ہم نے حروف پڑھے تھے اور اس کی شارٹ ایکسپلینیشن تھی، پھر اس کے بعد آپ کو سینٹینسز بنانے کے لیے دیے گئے تھے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے نا وہ ہے تھوڑے سے قواعد ہے۔ سب سے پہلا قاعدہ یہ ہے کہ یہ جو تمام حروف ہے نا یہ اسم سے پہلے آتے ہیں، فعل سے پہلے یہ نہیں آتے، اور ہم لا بھی نہیں سکتے، ٹھیک ہے، فعل سے پہلے ان کو اگر لائیں گے تو غلط ثابت ہو جائیں گے۔ دوسرا اس کا قاعدہ یہ ہے کہ یہ افعال ہے نا یہ ضمائر متصلہ کے ساتھ ان کا استعمال بکثرت کیا جاتا ہے۔ پیچھے ہم نے ضمیروں کی 2 قسمیں پڑھی تھی نا، ایک ضمیر اٹیچ پروناؤن تھے اور ایک سیپریٹ پروناؤن تھے۔ ان کا استعمال اٹیچ پروناؤن کے ساتھ ہوتا ہے زیادہ تر، مثلا جیسے انا سقیم نہیں ہوگا، انی سقیم، انا سقیم کی جگہ یا متقلب لائیں گے۔ اس طرح انک میتن، دیکھیے ان انت میتن نہیں آیا، انک میتن، تو ان ہم تو آلریڈی اٹیچ اور سیپریٹ پروناؤن میں سیم استعمال ہوتا ہے، تو ان کا بھی سے بھی آپ دیکھ لیں، یہ قرآن کی آیت ہے، انک میتن انہم میتون۔ تو یہ 2 قاعدے آپ نے اپنے ذہن میں رکھنے ہیں کہ ایک تو اس کا استعمال اسم سے پہلے آتا ہے، دوسرا اس کو ہم ضمائر متصلہ کے ساتھ زیادہ تر استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک اور نوٹ جو کہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے وہ ہے لام کے بارے میں، اور اس میں یہ ہے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ لام کا مطلب ہوتا ہے، کل ہی پڑھا تھا ابھی، یقیناً، تاکید کے لیے آتا ہے، اور انا کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے، یقیناً۔ فرق بھی آپ کو ان دونوں کا پتہ ہے کہ لام آتا ہے کس سے پہلے، چلیں آپ بتائیں، آپ نے کل پڑھا تھا نا، یہ لام اور انا دونوں کا مطلب سیم ہے، لیکن لام زبر لا یہ کس سے پہلے آتا ہے، بتائیں، فعل سے پہلے آتا ہے، اسم سے پہلے آتا ہے یا خبر سے؟ ہاں جی، خبر سے پہلے آتا ہے، تو لام آتا ہے خبر سے پہلے اور انا آتا ہے اسم سے پہلے، مبتدا سے پہلے، ٹھیک ہو گیا۔ بعض اوقات لام زبر لا کسی ضمیر سے پہلے آ رہا ہوتا ہے تو یہ اصل میں حروف جر کے طور پر استعمال ہوتا ہے، لہو، آپ نے اکثر پڑھا ہوگا لہو، ویسے تو لام زر لی کا مطلب کے لیے ہوتا ہے نا، یہ حروف جارہ کے طور پر لام زر لی استعمال ہوتا ہے، اور لام زبر لا یقیناً کے لیے، لیکن سم ٹائم لام زیر لی کی بجائے لام زبر لا ہی کے لیے استعمال ہو رہا ہوتا ہے حروف جارہ کے طور پر، کیوں؟ کیونکہ جب وہ ضمیر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو لیہو پڑھنا مشکل ہے۔ عربی لینگویج میں یہ ہوتا ہے کہ جو لفظ ادا کرنا مشکل ہونا
اس کے اعراب کو یا اس کے حروف کو حذف کر دیا جاتا ہے یا اعراب کو بدل دیا جاتا ہے. تو لیہو پڑھنا، لیہم پڑھنا، لیکوما پڑھنا، لیکوم اور لیکی پڑھنا مشکل تھا. تو انہوں نے جو عربی کا جو اسٹرکچر بنانے والے تھے انہوں نے دشواری سے بچنے کے لیے لام زر لی کو لام زبر لا کر دیا، لیکن ہوا کس کے لیے استعمال؟ حروف جارہ کے طور پر. تو یہ ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جب لام زبر لا ضمائر کے ساتھ استعمال ہو، ضمائر، ٹھیک ہے، جب لام زبر لا ضمائر کے ساتھ استعمال ہو تو وہ بیسیکلی ان کا وہ آ رہے ہوتے ہیں حروف جارہ کے طور پر، لام زیر لی. ٹھیک ہے، جیسے ہمارے پاس ایک مثال ہے ان لکا من الناصحین، لیکا تو نہیں نہ پڑھا جائے گا، تو لاکا ہے، لاکا کا مطلب کیا ہوگا؟ تمہارے لیے. تو آپ کی کنفیوژن ختم ہو جائے گی. جیسے ہن لباس لکم، لکم لکم تمہارے لیے، وانتم لباس لہن. تو ضمائر کے ساتھ جو اٹیچ پروناؤن ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو لام زبر لا استعمال ہوتا ہے وہ یقیناً کے لیے نہیں بلکہ کس کے لیے استعمال ہو رہا ہوتا ہے؟ حروف جارہ کے طور پر. جیسے لی عملی ولکم عملکم لہم مغفرۃ و اجر کبیر، یہ ساری ایگزامپلز آپ کو قرآن سے مل جائیں گی. کلیئر ہوا یہ پوائنٹ؟ اگر کوئی کنفیوژن ہے تو آپ سوال پوچھ لیں ورنہ ہم آگے بڑھتے ہیں. یہ آپ کے پاس کچھ ایگزامپلز ہیں، ان کو دیکھ لیں. ان ابلاکا کا مطلب یہاں پہ کیا ہے؟ کے لیے، یقیناً نہیں. ٹھیک، اسی طرح من الناصحین تو لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، لی علی ولکم اعمالکم. یہ کچھ ایگزامپلز تھیں. اب آپ نے کل کیا کرنا ہے؟ تصحیح کرنی ہے. جو پوائنٹس آپ نے پڑھے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے ان کو کیا کرنا ہے؟ کریکٹ کرنا ہے. جیسے دیکھیے انا انتا صادقون ہے نا، تو ہم اس کو بیسیکلی کیا کریں گے؟ انتا کو اٹیچ پروناؤن بنا دیں گے تو ہو جائے گا انکا صادقون. اسی طرح باقی بھی جو اس میں مسٹیکس ہے نا اس کو آپ نے اس کی کریکشن کر کے اسائنمنٹ کرنی ہے. تو یہ دونوں اسائنمنٹس جو پچھلی بھی کل کی تھی اور آج کی بھی، یہ دونوں آپ کی پھر چیک ہو جائیں گے نیکسٹ لیکچر میں. ٹھیک ہے، کوئی سوال تو نہیں ہے تو پھر پوچھ لیں، ادروائز ہم قرآن کا لیسن شروع کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ آل عمران آیت نمبر 102. یا ایہا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، اتقو ڈرو، اللہ اللہ سے، حقا جیسے حق ہے، تقاتہ اس سے ڈرنے کا، ولا تموتن اور ہرگز نہ تم مرنا، الا مگر، وانتم اس حال میں کہ تم مسلمون مسلمان ہو. واعتصموا اور مضبوطی سے پکڑ لو، بحبل اللہ اللہ کی رسی کو، جمیعاً سب کے سب، ولا اور نہ، تفرقو تم فرقہ فرقہ بنو، واذکروا اور یاد کرو، نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو، علیکم اپنے اوپر، اذ جب، کنتم تھے تم، اعداء دشمن، فالفا تو اس نے الفت ڈال دی، بینا درمیان، قلوبکم تمہارے دلوں کے، فاصبحتم تو ہو گئے تم، بنعمتہ اس کی نعمت سے، اخوانا بائی بائی، وکنتم اور تھے تم، علی شفا کنارے پر، خرفتن گڑھے کے، من النار آگ کے، فانقذکم تو اس نے بچا لیا تمہیں، منہا اس سے یعنی اس آگ سے. کذالک اسی طرح، یبین اللہ واضح کرتا ہے اللہ، لکم تمہارے لیے. اب دیکھیے جو آج آپ نے پڑھا لکم، لام کے بارے میں پڑھا نا کہ لام ویسے حروف جارہ کے طور پر آئے تو اس کے نیچے زیر ہوتی ہے، لیکن جب ضمائر کے ساتھ ہے تو زبر کے ساتھ آتا ہے. تو لکم
کے لیے تمہارے، آیاتی ہی آیات اپنی، لعلکم تاکہ تم تہتدون تم ہدایت پاؤ۔ اس آیت کی پہلے تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اسے ڈرنے کا حق ہے، اور تم ہرگز نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے اس آیت کی تفسیر بیان کی جاتی ہے، کہتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، نافرمانی نہ کی جائے، اسے یاد رکھا جائے، اسے بلایا نہ جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے اور ناشکری نہ کی جائے۔ تقویٰ کیا ہے؟ بیسکلی یہی ہے کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں، جس سے پیار کرتے ہیں، جس کو اپنی زندگی کا محور مقصد بنایا ہے، اس کی بات مانیں، اور جن باتوں سے وہ ناراض ہوتا ہے، ناخوش ہوتا ہے، اس سے پرہیز کریں۔ اللہ کو یاد رکھنے کا، اللہ کا شکر ادا کرنے کا، اللہ کی اطاعت کرنے کا مطلب یہی ہے کہ انسان مکمل طور پر اللہ کے رنگ میں رنگ جاتا ہے، سراپا اللہ کے رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ تو ہم نے اللہ کے رنگ میں رنگنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو باتیں ہمیں سکھائیں، بتائیں، ان سب پر غور و فکر کرنا ہے اور ان کو اپنے اندر لانے کی کوشش کرنی ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، چونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے موت کب آنی ہے، اس لیے موت آنے تک ہر لمحہ اللہ سے ہی ڈرتے رہنا ہے۔ ہاں دیکھیے، سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ ہم کچھ وقت تو اللہ سے ڈر کر اچھے کام کرتے ہیں، لیکن پھر کہتے ہیں چلو ہمیں انجوائے بھی کرنا چاہیے، پارٹیز اٹینڈ کرتے ہیں۔ اب وہ سوچیں کہ وہ گناہ کے کام کرتے ہوئے، شریعت کی حدود پامال کرتے ہوئے اگر ہم مر جائیں تو ہم کس منہ سے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ ہم نے مرنے تک ہر لمحے کو اس طرح گزارنا ہے کہ یہ میرا آخری لمحہ ہے، اپنا حساب درست رکھنا ہے، اپنے آپ کو بالکل شفاف رکھنا ہے۔ کسی بھی ٹائم بلاوا آ سکتا ہے، اور اس بلاوے پر ہم اس بلاوا لانے والے کو ویٹنگ روم میں نہیں بٹھا سکتے، کوئی ویٹنگ روم نہیں، وہاں پہ ہمارے پاس کوئی چانس نہیں، کوئی موقع نہیں، بس وہ آیا اور اس نے آپ کو پکڑا اور وہ لے گیا۔ کتنی نمازیں رہ گئی، کتنے روزے رہ گئے، کسی کا قرض کتنا دینا ہے رہ گیا، جس سے زیادتی کی اس سے معافی مانگنی تھی، سب کچھ رہ گیا۔ حساب کتاب ادھر ہی، اب عدالت اللہ کے سامنے جب لگے گی تب کاؤنٹر پہ پتہ چلے گا کہ کیا کمایا اور کیا کھویا، کون سی چیزیں تھیں جو ہم نے اپنی باسکٹ کے اندر فضول ہی رکھ لی، اور کام کی چیزیں کتنے تھیں۔ سمجھیں کہ زندگی ہمارے لیے ایک سٹور ہے، شاپنگ مال ہے، آپ اپنے تھیلے میں چیزیں ڈالتے جا رہے ہیں، کاؤنٹر پہ جا کر آپ کی اماؤنٹ دیکھی جائے گی، آپ کی چیزوں کی کوالٹی آپ کو پتہ چلے گی۔ تو بجائے اس کے کہ قیامت کے کاؤنٹر میں جا کر آپ کو احساس ہو کہ ہم نے کتنا کچھ غلط کر لیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ القحف میں فرماتے ہیں لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کوئی چھوٹی اور بڑی چیز ایسی نہیں ہوگی کہ جو اس کتاب میں نہ لکھی ہو، اور جب وہ کتاب مجرم لوگ دیکھیں گے تو ان کے چہرے کا رنگ ہی بدل جائے گا۔ تو ہمیں اپنی کتاب دے کر خوش ہونا ہے، وہ تبھی ہونا ہے جب ہم نے اپنا ہوم ورک اچھا کیا ہوگا، جب ہمارا ہوم ورک نیٹ ہوگا، جب ڈیزائننگ ہوگی، جب اس میں بہت خوبصورت فلاورز ہوں گے جو اللہ کو پسند ہے، جب ہمارا معاملہ ٹھیک ہوگا۔ تو ابھی محنت کا وقت ہے، ضائع کرنے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہر لمحے کو بچا کے ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، الہی ہمارا خاتمہ جب بھی ہو تو ہم اس حال میں ہوں کہ ہم مسلمان ہوں، ہم فرما بردار ہوں۔ الہی جب بھی ہم مرے تو ہمارے خاتمے کا وقت خوبصورت کر دینا، ہمیں دین کی خدمت کرتے ہوئے، قرآن پڑھتے پڑھاتے ہوئے، اپنی عبادات کرتے ہوئے اپنے پاس بلانا، تاکہ ہم آخری وقت جب
اپنا دنیا میں گزاریں تو وہ پچھتاوے کا وقت نہ ہو۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور جدا جدا نہ ہو۔ اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، جب تم دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں کے درمیان محبت ڈال دی اور تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے۔ اب دیکھیں کہ آپ نے پیچھے جب پڑھا تو مومنین کو اہل کتاب کی اطاعت سے دور رہنے کی نصیحت کی گئی۔ اب یہاں پہ کچھ پرنسپلز بتائے جا رہے ہیں کہ جن کی پابندی کر کے مومن ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ سب سے پہلا اصول، اللہ سے ڈرے، ایسا ڈرے جیسے ڈرنے کا حق ہے، کہ ہر لمحہ یہ سوچ کے گزاریں کہ ہم جانے والے ہیں، ابھی گاڑی آ جائے گی، ابھی آ جائے گی۔ اصل میں یہی تقویٰ ہے کہ ہر ٹائم ہمیں موت کا ڈر اور خوف ہو۔ اور دوسری چیز کہ آپ اگر فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں، جدا جدا نہ ہو۔ ہاں، اللہ کی اس نعمت کو کہ اللہ نے آپس میں مسلمانوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ڈالی، اس کی بہترین مثال مواقعات مدینہ ہے، اس کو یاد رکھیں۔ اب اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے؟ بحبل اللہ، کیا مراد ہے اس سے؟ قرآن۔ اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے؟ قرآن۔ قرآن بیسیکلی ہمارے لیے ایک رسی کا رول پلے کرتی ہے۔ یہ جملہ یہاں پہ جیسے آپ اردو میں ٹرمز پڑھتے ہیں استعارہ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے کہ اگر کچھ لوگ پہاڑ کی بلندی سے کسی گہرائی میں گر پڑے، گہری کھائی میں گر پڑے تو انہیں نکالنے کے لیے رسی پھینکی جاتی ہے نا، تو پھر لوگ اس رسی کو پکڑ کر باہر نکل آتے ہیں، اوپر آ جاتے ہیں، اور جو نہیں پکڑتا وہ گڑھے میں رہ جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اب زمانہ جاہلیت کو ذہن میں لائیں کہ سب لوگ کہاں تھے؟ گڑھے میں تھے، ٹھیک ہے، سب لوگ گہرے گڑھے میں تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لے کے آئے، اس نے ایک رسی کا رول پلے کیا، اس قرآن کو لوگوں نے پکڑا، وحی الہی، ٹھیک ہے، ساتھ وحی بھی ہے، سنت رسول، وہ پکڑا اور مسلمان گمراہی سے روشنی کی طرف آگے۔ یہ وہی صحابہ ہیں جو اسلام سے متنفر تھے۔ آپ مختلف صحابہ کی سٹوریز دیکھیں، عمر بن خطاب کی سٹوری دیکھ لیں جو اسلام کا سخت دشمن تھا، لیکن بعد میں انہوں نے اسلام کی کتنی اسلام کے لیے کام کیا، فتوحات لڑی، کتنا کچھ اسلام کے لیے انہوں نے کیا تھا۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ لوگ کیسے کامیاب ہوئے تھے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ کر، اور ساتھ ہی اللہ نے یہ بیان کر دیا کہ اللہ کی رسی کو چھوڑنے کے لیے آپ کو فرقہ فرقہ ہونا پڑے گا، جدا جدا ہونا پڑے گا۔ تو جو بندہ گروہ بندی میں یا مختلف گروہوں میں بٹ جاتا ہے، جیسے آج کل ہمارے مسالک ہیں ان میں بٹ جاتا ہے، گروپ بندی کر لیتا ہے، فرقہ بنا لیتا ہے، تو وہ بیسکلی قرآن اور حدیث کو چھوڑتا ہے، کیونکہ قرآن حدیث کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے جس پہ ہم بھروسہ کر سکیں، یقین کر سکیں۔ کوئی بھی حکم جو قرآن اور حدیث میں ہے، اگر کوئی نیک سے نیک بندہ بھی، کوئی امام بھی اپنا موقف بیان کرتا ہے اور وہ جا کے قرآن اور حدیث سے ٹکراتا ہے، تو ہم اس نیک امام صالح بندے کی بات کو ریجیکٹ کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کی بات مانیں گے۔ ہمیں سب کچھ قرآن اور حدیث سے ملتا ہے۔ کچھ مسائل ہیں جو کہ نہیں ملتے ہیں، اس پر امت کا اجماع بھی ہے، اس کے بارے میں آپ اپنی رائے دیکھیں کہ آپ کو جس کی رائے زیادہ بیٹر لگتی ہے، قرآن و حدیث کے ساتھ ریلیٹ کریں اس کو اور اس پہ عمل کریں، لیکن اپنی الگ الگ ایک پارٹی بنا لینا اور پھر اپنی پارٹی کے مقصد کے لیے جینا۔ جب انسان پارٹیز یا گروہ بندی یا فرقوں میں بڑھ جاتا ہے تو وہ مسلمان ہونے کے ناطے نہیں جیتا، وہ سنی شیعہ وہابی ہونے کے ناطے جیتا ہے۔
اس کی ایک الگ پہچان بن جاتی ہے، حالانکہ ہم سب مسلمان ہیں۔ تو جب تک ہم مضبوطی کے ساتھ اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پکڑے رکھیں گے تو ہم فتنوں میں نہیں مبتلا ہوں گے۔ آج ہم فتنوں میں مبتلا بھی اسی لیے ہیں کیونکہ ہم جو ہے فرقہ بندی کا شکار ہو گئے ہیں۔ ہم نے قرآن اور حدیث کی باتوں کو ریجیکٹ کر کے ائمہ کرام اور مشائخ کے فتووں کو زیادہ امپورٹنس دے دی ہے، اور ہم قرآن و حدیث کو ڈائریکٹ نہیں پڑھیں گے تو ظاہری بات ہے پھر علماء کو سنیں گے تو وہ جو بات کہیں گے ہمیں ان پر یقین کرنا پڑے گا۔ ہماری بدعات میں پڑ جانے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن و حدیث سے ڈائریکٹ بات نہیں کر رہے۔ کیوں؟ بالکل اسی طرح جیسے بنی اسرائیل نے کیا تھا، ان کے بھی چند علماء تھے، راہب تھے، جو ان کو جو بات بتاتے وہ ان پہ بھروسہ کر لیتے، تو خود نہیں پڑھتے تھے، تو وہ پوری امت گمراہ ہوتی چلی گئی۔ ہمارے ہاں بھی یہ ہو رہا ہے۔ تو اگر ہم بچنا چاہتے ہیں ان سب چیزوں سے تو ہمیں خود قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ اس لیے اپنے آپ کو اپریشیٹ کیا کریں کہ آپ اس سفر پہ نکلے ہیں تو آپ نے اس کو کبھی ختم نہیں کرنا۔ قرآن پھر حدیث، ساری زندگی اس کا مطالعہ یاد ساتھ ساتھ رکھنا ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اللہ کی نعمت، وہ کون سی نعمت کہ جب دشمن تھے تم۔ اب دیکھیں اسلام سے پہلے اوس اور حضرت ہی نہیں بلکہ پورا عرب کفر، شرک اور باہمی عداوت میں مبتلا تھا، یعنی گویا کہ آگ کے کنارے تھا۔ اللہ نے ان کے دلوں میں محبت ڈالی۔ اب دیکھیں کہ اسلام کے بعد لوگوں نے کتنی آپس میں محبت کی، جان تک قربان کر دیتے تھے ایک دوسرے کے لیے۔ مواخات مدینہ دیکھیں کہ اپنی بیویوں کو ڈائیورس دے کر کہا تم میری بیوی کے ساتھ شادی کر لو، اپنا گھر ادا کر دیا، اپنی ہر چیز ڈیوائیڈ کر لی۔ اتنی محبت کیسے آ سکتی ہے؟ امیجن کریں، آج ہم مسلمان ہیں، جدی پشتی مسلمان ہیں، پھر بھی اتنی محبت نہیں۔ وہ لوگ تو جدی پشتی مسلمان نہیں تھے، ان کا بچپن کفر و شرک میں مبتلا برائیوں میں گزرا اور وہ چینج ہوئے، اور اللہ نے ان کے دلوں میں کتنی آپس میں محبت ڈال دی، وہ سراپا ایمان میں سرشار تھے۔ تو یہ اللہ کی رحمت تھی کہ اللہ نے ان کو ہدایت دی۔ اللہ کہتے ہیں اسی طرح ہم واضح کرتے ہیں آیات کو تاکہ تم ہدایت پاؤ، ٹھیک ہے؟ تو ہدایت کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی رحمت ہو۔ اللہ کی رحمت نہ ہو تو ہدایت نہیں ملتی، اور جب ہدایت مل جائے تو پھر سیدھے رستے پہ چلے۔ اور سیدھا رستہ کون سا ہے؟ صراط مستقیم۔ وہ کون سا ہے؟ اللہ کی رسی۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن اور حدیث۔ یہ آپ کے لیے نا یہ ایک ترتیب ہے جس کو آپ نے لے کر چلنا ہے۔ فتنے سے نکلنا ہے، کیسے نکلیں گے؟ حبل اللہ، اللہ کی رسی کو تھام کر۔ اور پھر ایک اور چیز بتائی، وَلْتَكُنْ، اور ضرور ہو، منکم تم میں سے، امتن ایک گروہ، یدعون جو دعوت دے الی الخیر، خیر کی طرف، وَيَأْمُرُونَ اور حکم دے بالمعروف نیکی کا، وَيَنْهَوْنَ اور وہ روکے عن المنکر برائی سے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑنے اور اختلافات سے بچنے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کے لیے نکل پڑے، ٹھیک ہے؟ جب تک لوگ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام کرتے رہیں گے تو تب تک لوگ ہدایت پہ رہیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم سب کو حکم ہے، ایک بندے کو نہیں، مجھے نہیں، صرف آپ کو نہیں، ہر ایک پر فرض ہے کہ ہم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام کریں، برائی سے روکیں، نیکی کا حکم دیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص کوئی برائی دیکھے اور اسے اپنے ہاتھ سے بدل دے، اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا تو اپنی زبان سے، پھر بھی اگر طاقت نہ رکھے تو اپنے دل سے، اور یہ جو دل سے برا جانا ہے یہ سب سے کمزور ایمان ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن ہمارے ہاں تو آج دل سے بھی برا نہیں جانا جاتا، ہم وہ دن مولو ہو جاتے ہیں، یا پھر ہم کہتے ہیں ان کا عمل ان کے ساتھ، ہمارا عمل ہمارے ساتھ، ہمیں کیا لگے، ایسے ہی کہتے ہیں نا ہم۔ اگر کوئی برا کام کر رہا ہے ہم اسے روکنے کی بجائے کہتے ہیں ٹھیک ہے کرنے دو، ہمیں کیا ہے، ہم ابھی برے بنے اس کو منع کر کے۔ اگر آپ کے پاس طاقت ہے اس کو ہاتھ سے روکنے کی، ہاتھ سے روکیں، زبان سے روکنے کی طاقت ہے تو زبان سے روکیں، منع کریں، بیٹا ایسے نہیں ہے، کوئی بڑا ہے تو ادب کے ساتھ اسے کہیں کہ پلیز آپ ایسا نہیں کریں، یہ غلط کام ہے۔ تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ جابر عادل جو بادشاہ نہیں ہیں، آپ اس کے انڈر ہیں،
ایسے بندے کے سامنے آپ بول بھی نہیں سکتے، مجبور ہیں، پھر آپ کم از کم دل سے اس برائی کو برا جانیں. لیکن آج ہم اس برائی کو کرتے نہیں لیکن انجوائے کرتے ہیں. سوشل میڈیا پہ دیکھیں کتنی ہی چیزیں ایسے ہیں کہ جن کو ہم منع نہیں کر رہے، ہاتھ سے نہیں روک رہے، زبان سے نہیں روک رہے، دل سے وہ برا نہیں جان رہے. اگر برا جانتے ہوں تو ان سب چیزوں کا بائیکاٹ کریں. آخری حد تو یہی ہے نا بائیکاٹ، تو وہ بھی نہیں ہو رہا. اس لیے یہ بالکل بھی نہیں سوچنا کہ اس کے لیے اس کا عمل میرے لیے میرا عمل، اپنی طرف سے پارٹیسپیٹ کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے کہا یہی لوگ اصل میں فلاح پانے والے ہیں. ٹھیک ہے، تو چند لوگوں کو نہیں نکلنا، سب کو نکلنا ہے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. فلاح پانے کے لیے ہمیں نکلنا پڑے گا، کامیابی کے لیے اللہ کی راہ میں وقف ہونا پڑے گا. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا. اور نہ تم ہو جانا ان کی طرح جو فرقہ فرقہ بن گئے. وَاخْتَلَفُوا. انہوں نے اختلاف کیا، من بعد اس کے مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ. جو آ گئی ان کے پاس واضح نشانیاں. وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ. اور ان کے لیے یہی لوگ ہیں جن کے لیے عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہے. اب اختلاف کس نے کیا تھا؟ کن لوگوں کو کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا؟ بنی اسرائیل کے بارے میں، یہود و نصارہ کے بارے میں. ان کے اندر بھی ایسے اختلافات تھے، فرقہ بندی تھی. انہیں یہ بات نہیں تھی کہ وہ حق کو کیوں نہیں مانتے تھے، کہ ان کا حق کو پتہ نہیں تھا. ان کو سب کچھ پتہ تھا، سب کچھ جانتے تھے. صرف دنیاوی مفاد اور نفسانی خواہشات کے لیے انہوں نے فرقہ بندی اختیار کر لی اور اس پر جمے رہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے نہ مانا نبی. اسی لیے ترمذی کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود 71 یا 72 فرقوں میں جدا جدا ہو گئے، اسی طرح نصارہ بھی. میری امت 73 فرقوں میں جدا جدا ہو جائے گی. اسی کو سپورٹ کرتی ہے ایک اور حدیث کہ آپ نے فرمایا کہ سب کے سب فرقے آگ میں جائیں گے، اللہ اکبر، مگر ایک. پوچھنے پر بتایا گیا کہ وہ کون سا فرقہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ آگ میں نہیں پھینکے گا؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس طریقے پر میں اور میرے اصحاب ہیں. اب ہم نے غور کرنا ہے ہمارا طریقہ کون سا ہے، نبی والا، صحابہ والا. اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ جس طریقے پر میں ہوں یا میرے صحابہ ہیں یا ائمہ کرام ہیں. ہم نے امام کی تقلید نہیں کرتی، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی تقلید کرنی ہے. اب غور کریں، اپنی انگلی کو اپنی طرف لے کے آئیں. چلیں اپنی انگلی اپنی طرف کریں اور دیکھیں میں کس کے طریقے پر ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر یا صحابہ کے طریقے پر. کتنی بدعات ہے، کتنی بدعات ہے جو کبھی کسی صحابی نے سوچی بھی نہیں ہونی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی، اور ہم اس میں انوالو ہیں. اگر کوئی عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں نہیں ملتا تو ہمیں صحابہ کی زندگی میں دیکھ رہے ہیں. اگر انہوں نے نہیں کیا، گویا کہ اس عمل کو ہم نے سوچنا تک بھی نہیں. لیکن افسوس ہماری امت وہی روش اختیار کری ہے جس کے بارے میں قرآن نے اسپیشلی منع کیا. اب قیامت کے دن ہم اللہ کے سامنے کوئی ایکسکیوزز پیش نہیں کر سکیں گے. اللہ کو تو سب پتہ ہے، بذات الصدور، علیم و بذات الصدور، سب کچھ جانتا ہے، سینوں کے راز، نیت. اللہ نے کہنا تمہیں میں نے عقل دی تھی، شعور دیا تھا، تم خود نہیں سوچ سکتے تھے، سمجھ نہیں سکتے تھے. تمہارے پاس کتاب آئی، واضح کتاب تمہارے ہاتھ میں ہے. اب تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہماری پہنچ نہیں تھی، میرے پاس پیسے نہیں تھے کتابیں لینے کے. ہر چیز اللہ نے ہمارے ہاتھ میں دے دی، موبائل کی صورت میں، پوری دنیا. اب پھر بھی ہم مطالعہ نہ کریں، ریسرچ نہ کریں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. ابھی بھی وقت ہے، ہمیں دیکھنا ہے کیا غلط ہے کیا صحیح ہے. اگر حدیث مل جاتی ہے صحیح تو پھر جتنے بھی عقیدے بنے ہیں سب ریجیکٹ کریں. مثلا آپ نماز پڑھتے ہیں، انشاءاللہ اس ویک آپ نماز کا بھی شروع کریں گے. اب آپ کو ہو سکتا ہے بہت سی چیزیں ایسے پتہ چلیں جو آپ نہیں کرتے تھے اور بچپن میں آپ کو نہ سکھائی گئی، یا آپ کا طریقہ تھوڑا ڈیفرنٹ تھا. اب آپ کو پتہ چلے گا کہ حدیث کے مطابق تو ایسے ہے. اب کیا کرنا ہے؟ اپنے نفس کے ساتھ جنگ کرنی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقے میں نے وہ اختیار کرنا ہے، بجائے اس کے کہ جو دوسروں نے بتایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کو واضح کر دیا ہمارے لیے، اس کے بعد ہمیں ضرورت نہیں رہتی. خاص طور پر ہمیں اپنے جو بیسک ہمارے ارکانس ہیں، پلرز ہیں اسلام کے، ان میں
ہمیں خاص طور پہ ان میں ضرور ریسرچ کرنا چاہیے تاکہ ہمیں سب کچھ پتہ چلے، ہم حق پہ ہوں، ہم نیکیاں کر رہے ہیں، طریقہ بھی اچھا اختیار کریں۔ پھر کہا یوما، اس دن جس دن تبیض روشن ہوں گے وجوہ کچھ چہرے، و تسود اور سیاہ ہوں گے وجوہ کچھ چہرے، فاما تو رہے الذین وہ لوگ جو اسودت سیاہ ہو گئے وجوہم چہرے ان کے، اکفرتم کیا کفر کیا تم نے بعد ایمانکم اپنے ایمان کے بعد، فذوقوا پس چکھو العذاب عذاب کو، بما بوجہ اس کے جو کنتم تھے تم تکفرون تم کفر کرتے، واما اور رہے الذین وہ جو، اللہ اکبر، واما الذین ابیضت اور رہے وہ جو سفید ہوں گے وجوہکم چہرے جن کے، ففی رحمت اللہ تو رحمت میں ہوں گے اللہ کے، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور حقیقت بیان کر رہے ہیں کہ اس آیت کے اندر یعنی جن لوگوں کے چہرے، کچھ چہرے قیامت کے دن سفید ہوں گے، کچھ سیاہ ہوں گے، تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ جن کے سفید چہرے ہیں وہ کامیاب ہیں اور جن کے سیاہ چہرے ہیں وہ ناکام۔ کتنی شرمندگی ہوگی، ہمارے پیپرز میں نمبرز کم آئے نا تو ہم چھپاتے پھرتے ہیں، حالا پپوں سے جھوٹے نمبر بتاتے ہیں، نہیں ہماری سپلیاں نہیں آئیں، لیکن قیامت کے دن چھپا ہی نہیں سکیں گے، چہرے بتا دیں گے خود بخود کہ یہ لوزرز ہیں اور یہ ونرز ہیں۔ تو جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے اللہ ان کو کہیں گے کیا تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ تمہارے پاس تھا، تم جانتے تھے بوجھتے تھے، پھر بھی تم نے انکار کیا۔ اب اس پہ کافر بھی آ جاتے ہیں، مرتدین بھی آ جاتے ہیں جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد دوبارہ اسلام کو چھوڑا، منافقین بھی آ جاتے ہیں کیونکہ ان کو سب پتہ ہوتا ہے پھر بھی نہیں مان رہے ہوتے، یعنی اندر سے وہ اگر مان بھی رہے ہوتے ہیں لیکن عمل ان کا اس کے اپوزٹ ہوتا ہے، جیسے ہم ہیں کہ اعتقادی منافق نہیں ہیں ہم مانتے اللہ کا حکم ہے، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، نماز کا طریقہ صحیح مسنون ہونا چاہیے، غسل کا، طہارت کا، ہر چیز مسنون ہونی چاہیے، لیکن ہم اپلائی نہیں کر رہے، اپنی مرضی کا ہی طریقہ اڈاپٹ کیا ہوا ہے ہم نے، اس کا مطلب ہے ہم عملی منافق ہے نا، ہمیں علم مل گیا لیکن عمل میں نہیں ہم نے لایا۔ تو اس آیت کے اندر کافر، مرتد، منافق، پھر سارے بدعات والے جو سب کچھ جانے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے علاوہ چیزوں کو دین کا حصہ بناتے ہیں، سبھی آ جاتے ہیں۔ ایسے تمام لوگوں کے چہرے کیا ہوں گے؟ سیاہ ہوں گے، اور پھر اللہ جو ہے حقیقت واضح کر دیں گے۔ تو اللہ سے کیا دعا کرنی چاہیے؟ اللہ ہمیں سفید چہروں والوں میں شامل کرنا، ہمارے چہروں پہ نور آئے، ہم کامیاب ہوں، ہمیں عرش کا سایہ ملے۔ خواہش ہوگی نا تو اپنے عمل بھی چیک کریں گے، اگر خواہش نہیں ہوگی تو چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھیں گے۔ اب دیکھیں کسی بھی ادارے کو اگر کسی کی خواہش ہو پروگریس کی، اس کی امپروومنٹ کی، اس کو ایکسپینڈ کرنے کی، تو چیک اینڈ بیلنس ضروری ہوتا ہے۔ ہمیں اگر اپنے آپ کو کامیاب ہونے کی چاہت رکھی ہوگی ہمارے اپنے دل میں تو پھر ہی ہم اپنا چیک اینڈ بیلنس دیکھیں گے، اگر نہیں ہے تو پھر ہم جیسے مرضی زندگی گزاریں، فرق ہی نہیں پڑتا اس چیز سے۔ تو چیک اینڈ بیلنس کے لیے ہمیں اپنی خواہش بنانی ہے، اور یہ وہ گروہ ہوگا جو اللہ نے بتایا کہ جن کے چہرے سفید ہوں گے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں گے، یہ وہ والا گروہ ہوگا، یہ وہ والے لوگ ہوں گے۔ تلک آیات اللہ، یہ آیات ہیں اللہ کی، نتلوہا ہم پڑھتے ہیں انہیں، علیکا پر بالحق کے ساتھ حق کے، وما اللہ اور نہیں اللہ یرید ارادہ رکھتا، ظلمن کسی ظلم کا، للعالمین جہان والوں کے لیے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو جہاد اور امر بالمعروف کا جو حکم ہے، یہ کوئی کسی پر ظلم نہیں ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ ہمیں حکم دے دیا گیا کہ ہم جہاد کریں یا پھر امر بالمعروف پر کام کریں، لوگوں کو برائی سے روکیں۔ یہ تربیت ہے اپنی بھی اور دوسروں کی بھی۔ اللہ کو ہر چیز کا پتہ ہے، اللہ کسی کے ساتھ ظلم کر ہی نہیں سکتا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے جو کچھ بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ کی طرف تمام معاملات لوٹائے جائیں گے۔ اس لیے ہمیں ریڈی ہونا ہے اللہ کے پاس جانے کے لیے، کیونکہ ہم نے اسی کے پاس جانا ہے۔ ہمارے اعمال، ہمارے افکار،
ہمارے معاملات سب کچھ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے. وہ دیکھے گا، وہ چیک کرے گا، اور اس کی چیکنگ بہت سخت والی ہوگی. شدید العقاب، شدید پکڑ. ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہے. کیپ ان یور مائنڈ، اگر وہ غفور الرحیم ہے تو مالک یوم الدین بھی ہے. اس کا انصاف بہت کلیئر ہے، اس کا عدل بہت کلیئر ہے. وہ عادل بادشاہ ہے، وہ کنسیشن نہیں دے گا کسی کو بھی. اس کی اجازت کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا. ہمارے پیر فقیر کیسے ہماری سفارش کریں گے؟ کوئی نبی اس کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کر سکتا. انبیاء اس کے سامنے بولنے کی جرات نہیں کریں گے. تو ہمارے جو بزرگ اور اولیاء جن کو ہم مانتے ہیں اور جن کی امید پر ہم بیٹھے ہیں کہ وہ ہمیں بخشوا دیں گے، ناٹ پاسبل. اس لیے ہمیں تیار ہونا ہے، اپنے آپ کو ریڈی کرنا ہے. ہم جانے والے ہیں. ترجع الامور کل نفس ذائقۃ الموت. تو شروع بھی آج کی آیت کا سٹارٹ بھی موت سے اور اینڈ بھی جانا ہے. بس ذہن میں یہ رکھے، واپس جانا ہے. جب واپس جانے کی جلدی ہو یا واپس جانے کے بارے میں پتہ ہو تو تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں. یہ نہ ہو گاڑی کھڑی ہو تو ہم کچھ بھی تیاری نہ کر سکیں، کچھ نہ ساتھ لے کے جا سکیں. یہ وقت اللہ کسی پہ بھی نہ لائے. اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرے. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.